السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد علی مرزا آج تک نیوز سے. اور آج کل جو صحافیوں پہ بہیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے اور ان پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں اور ان کو عجیب طرح سے وہ ایک زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، اسی ضمن میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بڑے سینئر کرائم رپورٹر ہیں عامر بٹ صاحب. ان پہ گزشتہ 6 تاریخ کو قاتلانہ حملہ ہوا اور ہم ان سے جانیں گے کہ یہ حملہ کس پاداش میں ہوا، آخر انہوں نے ایسا کیا قصور کر دیا تھا، ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ جو وہ لوگ اس انتہا تک پہنچے. جی بٹ صاحب، آپ جو خدمات ہیں وہ تو میں خود بھی جانتا ہوں، آپ کو ذاتی طور پہ بہت سے چینلز میں اور بہت سے اخبارات میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دی ہیں، تو یہ جو وقوع ہوا ہے یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوا؟ مرزا صاحب، کچھ ایسی بات ایسی ہے کہ آیا کچھ ماہ پہلے نا میں اطلاع ملی مجھے کہ فلاں جگہ پہ یہ غلط کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فلاں جگہ سے مراد آپ کی کون سی لوکیٹ کریں کہاں پہ؟ جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں. جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں جی. کوئی غلط کام ہو رہا تھا؟ کیا کام تھا؟ جسم فروشی تھی، جسم فروشی، شراب فروشی تھی، اور کوئی نجائز؟ یہ پراپرلی تینوں چیزیں تھیں. جسم فروشی بھی تھی، منشیات بھی تھی، اور میں نے چوری کی گاڑیوں کا بھی وہاں پہ اسٹور کیا جا رہا تھا. تو میں نے 1 پہ کال دی، تھانہ نواب ٹاؤن کی پولیس آئی. ٹھیک ہے، ہمراہ پولیس کے ساتھ میں نے وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے انٹر ہوئے اور وہاں سے ان کو برآمد کیا. جب وہاں پہ ایک گاڑی نہیں وہاں پہ آئی، وہاں پہ گرین ٹاؤن کی گاڑی بھی آئی، 6 گاڑیاں ٹوٹل وہاں پہ آئیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک آصف کالا نامی شخص تھا. آصف کالا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا کرتا کیا ہے؟ بیسیکلی آصف کالا جو ہے نا، بیسیکلی اس کا کام ہی یہی ہے کہ بھئی لڑکیوں کا لڑکیوں کی تصویر کرتا ہے وہ نا. بیسیکلی اس کا کام ہی یہی ہے اور منشیات فروش کرتا ہے. ٹھیک ہو. تو اس کے اوپر میں نے FIR لانچ کروائی تھی 371 AB کی نا، اور مال بھی برآمد کروایا تھا اس کا میں نے. اور کیا برآمد ہوا؟ مال اس میں سے ایک سگنس گاڑی تھی جو نان کسٹم تھی، اور ایک پراڈو تھی وہ بھی نان کسٹم تھی، اور 2 125 تھے وہ چوری کے تھے، وہ مسلوقہ تھے. جی، وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا، حراست میں لیا، قبضے میں جی لے لیا. آصف کالے نے اس کو گاڑیوں کو تو ویسے انہوں نے 80,000 روپیہ دے کے گاڑیوں کو انہوں نے وہاں سے ریلیف کروا لیا. دوسرا لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں، پولیس سے ساز باز کر کے انہوں نے گاڑیاں رکھوا لی، اور جو چوری کے جو موٹر سائیکل تھے وہ ہاں جی، وہ انہوں نے 80,000 روپیہ وہ بھی کلیئر ہو گیا. پیسے دے کے ساری چیزیں انہوں نے کلیئر ٹھیک ہو گیا، وہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد منشیات کا پرچہ انہوں نے اس کو پڑھ نہیں دیا. جی ٹھیک ہے، نواب ٹاؤن نے ان کے اوپر پرچہ دیا انہوں نے 371 AB کا صرف، جس میں آصف کالے کی بیوی جی اور 2 لڑکیاں اور آصف کالے کے 2 لڑکے. ٹوٹل 9 بندوں پہ پرچہ ہوا ہے. جن لوگوں پہ FIR لانچ ہوئی تھی 9 بندوں پہ، ان کے نام جانتے ہیں آپ؟ ایک آصف کالا ہے جی، ایک منیر ہے اس کا ڈرائیور جی، ایک روبیلا ہے اس کی بیگم، اچھا جی، اور ایک اس کا گن مین سمجھ لیں یا کوکنگ سمجھ لیں جو بھی تھا وہ تھا. تو 3 لڑکیاں اور تھیں، ایک آمنہ ایک عائشہ، جو کہ جسم فروشی میں وہ ملوث پائی گئی ہیں. اور باقاعدہ نواب ٹاؤن تھانے کا SHO، گرین ٹاؤن تھانے کا SHO دونوں موقع پہ موجود تھے. ٹھیک ہے، میں بھی ان کے ہمراہ تھا. ٹھیک ہے، ان کو FIR تک ہونے تک میں وہاں موجود تھا. FIR کے بعد میں سائٹ پہ ہٹ گیا. ٹھیک ہے، میں واپس آ گیا. کچھ دن گزرے نا، مجھے فون پہ نا دھمکیاں دینے لگ پڑا. فون کی ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، ریکارڈنگ ہے میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور مجھے کہنے لگا میری کلی بھی نہ بچے لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. جو بیسیکلی عظمت کا کردار ہے نا، عظمت بیسیکلی بیچتا ہے شراب. اس کا شراب کا کاروبار ہے یہ پیکو روڈ پہ منڈی اسٹاپ، اور اشتہاری بھی ہے وہ سابقہ پرچوں میں. عظمت کو آصف کالے نے 10,000 کی لالچ دی ہے کہ بٹ کا پتہ بتا، میں تجھے 10,000 روپیہ دیتا ہوں. عظمت نے ایک دن میری ریکی کی، کیونکہ عظمت میرے علاقے میں ہی رہتا ہے. اس نے میری ریکی کروا کے اس نے آصف کالے کو میری ریکی دی کہ یہ فلاں جگہ سے گزرتا ہے، فلاں جگہ پہ آتا ہے. مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے معمول کا اس نے سارا کچھ اسے بتایا آصف کو کہ بھئی یہ فلاں فلاں آتا جاتا ہے، فلاں فلاں سارے آپ کو جو معمولات ہیں، آپ کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس نے اسے فراہم کر دی. جی، صرف اس لالچ کے تحت اس نے سب کچھ کیا کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں تو میں اس کو پتہ بتا دیتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ
اس بات کا مجھے کل رات کو کنفرم ہو چکا تھا کہ عظمت ہی بندہ ہے جس نے میرا یہ کروایا. آپ کو یہ کیسے کنفرم ہوا؟ کنفرم اس طرح ہوا سر کہ میں عظمت کی مجھے آئی کال، میرے پاس ڈیٹا موجود ہے. عظمت کی مجھے کال آتی ہے، عظمت کہتا ہے کہ جو ہے نا آصف کالا تجھے چھوڑے گا نہیں، ٹھیک ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. میں نے اس کو اتنا کہا ہے کہ وہ منڈی سٹاپ پہ رہتا ہے، بس میں نے اس کو اتنا کہا ہے، اور اس کے آگے میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا. اب عظمت جو ہے وہ فرار ہے، جبکہ تھانہ میں میری درخواست چلی گئی ہوئی ہے، MLC میرا تیار ہو گیا ہوا ہے جنا ہاسپٹل کا، ٹھیک ہے. فائر بھی برآمد ہو گیا جسم سے، ٹھیک ہے، کھول بھی برآمد ہو گئے ہیں وہاں سے پولیس کو، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عظمت جو ہے نا مجھے نا دھمکیاں لگوا رہا ہے. کوئی علی وٹا نام کا بندہ ہے، اسے دھمکیاں لگوا رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے بات سنی ہمارے عامر بٹ صاحب کی، اور یہ کب تک چلے گا؟ صحافیوں پہ یہ ظلم و بربریت کب تک چلے گی؟ ہمارے فرائض سے، ہمارے انجام دہی سے، ہمارے جو معاملات ہیں ان سے کب تک روکا جائے گا؟ اور اس طرح سے روکنے سے کب تک چلے گا؟ یہ قانون کو اور اعلیٰ حکام کو اور ارباب اقتدار کو ایک انیشل اسٹیج پہ اس میں روکنا چاہیے. اب تو انتہا ہو چکی، کبھی کوئی ٹاؤن والا کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہے ہیں. اگر ان کی رشوت ستانیوں کی باتیں ہم لوگ زبان اس بام لائیں تو ہم لوگ مجرم. اگر ہم ان کو کہیں کہ بھئی تم لوگ جو مرضی کرتے رہو، انہیں فری ہینڈ دے دیں، ان کے جو گناہ ہیں ان کو چھپاتے رہیں تو ہم ٹھیک ہیں. لیکن اس میں ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ بیچارے لوگ ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ لوگ جو ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، جو کچھ لوگوں کو صحافی مانتے ہی نہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ ہمیں بھی ہمیں کیا، ہر صحافی کے برابر کے حقوق ہیں. اور آج ہم جیسے بٹ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی صحافی برادری کو بھی چاہیے کہ بٹ صاحب کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کے ساتھ اس ظلم پہ آواز اٹھائے. ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے. ہمیں جس انتہا تک جانا پڑا ہم جائیں گے. ہم آئندہ جو بھی ہمیں اپڈیٹ ملیں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے. ابھی اجازت دیجیے، آئندہ رپورٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آپ کا رپورٹر امجد علی مرزا. اللہ حافظ.